کہ کیا سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ آراز کی پیمائش بھی ممکن ہے، کہ آج سائنسی اعتبار سے درجہ حرارت کی پیمائش ہوتی ہے، ہوا کے دباؤ کی پیمائش ہوتی ہے، تھرمامیٹر نہ جانے کتنے طرح کے مشین کے ایجاد ہو گئی ہے جس سے آراز کی پیمائش ہو رہی ہے۔ تو انسان جب آج آراز کی پیمائش کر سکتا ہے وہ تو قادر وقت مطلق ہے، اس کے لیے کیا بھاری ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق اس آیت میں جو قسط کا لفظ آیا اس کے مناسب قرآن کریم میں ایک لفظ آیا قسطاس کا، اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا معنی رومی زبان میں عدل ہے۔ اس سے ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں عربی زبان کے بجائے دوسری زبان کے الفاظ بھی کیا ہے آئے ہیں، جس کو اصطلاح میں دخیل کہتے ہیں کہ دوسری زبان کا لفظ کسی دوسری زبان میں رائج ہو جائے۔ تو کیا عربی زبان کا دائرہ تنگ تھا کہ اس میں کسی دوسری زبان کے لفظ کو کسی معنی کی ادائیگی کے لیے لانا پڑا؟ تو اس کا جواب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دخیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ ضمانت ہے کہ یہ کہا اتفاق ہے کہ وہی ایک لفظ عربی زبان میں بھی اسی معنی کے لیے ہے اور رومی زبان میں بھی اسی معنی کے لیے ہے، یہ حسن اتفاق ہے۔ تو امام بخاری نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قسطاس کا معنی جہاں عربی زبان میں عدل ہے وہیں رومی زبان میں بھی کیا ہے عدل ہے۔ اس سے ہمیں دو فائدہ مل گیا، ایک اس لفظ کا عربی معنی بھی معلوم ہو گیا، دوسرا کیا ہے رومی معنی بھی معلوم ہو گیا۔ اور وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ یہاں ایک سوال طلبہ کے ذہن میں ابھرے گا کہ قسط کیا ہے، مجرد ہے اور مقسط مزید ہے، تو مزید کے کہا کا مصدر مجرد کیسے ہوگا؟ مزید کا مصدر مزید ہوگا، مجرد کا مصدر مجرد۔ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، اس کا جواب کیا ہے وہ علماء یہ